السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی سارہ فرعون کے دربار میں کیسے پہنچی اور فرعون نے ان کو چھونے کی کوشش کیوں کی؟ بی بی سارہ علیہ السلام کس ظالم بادشاہ کی بیٹی تھیں اور ان کی شادی کس نبی سے ہوئی؟ بی بی سارہ نے فرعون کے دربار سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا؟ فرعون کی ہوس سے خود کو کیسے بچایا؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے آج ہم اپنی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے جو چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ نمرود سے چھٹکارا پانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام ہجرت کر گئے۔ راستے میں ایک شہر میں قیام کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کی شہزادی بہت خوبصورت ہے۔ ایک صبح وہاں پر لوگوں کا جھنڈ دکھائی دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ 7 ملکوں کے شہزادے اس شہزادی سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اس وقت دربار میں موجود تھے۔ شہزادی کی اچانک نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی تو شہزادی کو ان کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ تبھی شہزادی نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شہزادی بی بی سارہ علیہ السلام تھیں اور بادشاہ ان کے والد تھے جن کا نام تیرہ تھا۔ بی بی سارہ علیہ السلام کو ان کے والد نے شادی کے وقت جہیز میں بہت سا سامان دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ ہجرت کر کے مصر پہنچ گئے۔ مصر کے بادشاہ نے اس نوجوان شخص کی خوبصورت بیوی کا تذکرہ سنا تو انہیں دربار میں طلب کیا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، یہ ایک لقب ہے۔ اس وقت عمر بن امرۃ القیس وہاں کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون کے وحشی ہونے کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ فرعون کے محل میں دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ فرعون بی بی سارہ پر گندی نظر رکھ چکا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ بی بی سارہ کو تیار کر کے میرے کمرے میں لایا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ بی بی سارہ علیہ السلام وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فرعون جیسے ہی گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ فرعون کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ فرعون تھر تھر کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ سے فرعون کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ پھر وہ چھوٹ گیا۔ اس نے 2 سے 3 بار یہی حرکت کی۔ ہر بار وہ زمین میں دھنس جاتا اور بی بی سارہ کی دعا سے چھوٹ جاتا۔ بالآخر فرعون نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اپنی بیٹی جس کا نام بی بی ہاجرہ ہے کو ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اچھی تربیت حاصل کر سکے۔ یہ وہی بی بی ہاجرہ ہیں جن سے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال کی عمر میں شادی کی اور اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ یہ شادی حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے کروائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ آئے۔ اس کے بعد بی بی سارہ علیہ السلام کو فرشتے نے ایک اولاد کی بشارت دی جس کا نام اسحاق ہوگا۔ جب بی بی سارہ کی عمر 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہی اہل عرب بنے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے۔ بی بی سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 سال کی عمر میں ہوا اور انہیں کنعان کی ایک بستی جسے ہیبرون کہا جاتا ہے میں دفن کیا گیا۔